السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا ایجوکیشن کا لیکچر ہے، برطانیہ کے بعد یعنی کہ برِ صغیر کے اندر جب برطانیہ کا دور آیا تو انہوں نے کون کون سے جو ہے وہ نصاب میں تبدیلیاں کی، کون کون سا جو ہے وہ برِ صغیر کے اندر نصاب کو رائج کیا۔ یعنی کہ برِ صغیر میں برطانوی نظام میں تعلیم میں رائج نصاب، یعنی کہ جب برطانیہ نے قبضہ کیا تو کون کون سا اسٹوڈنٹ نصاب تھا جو برِ صغیر کے اندر برطانیہ نے لاگو کیا؟ سب سے پہلے انگریزی کا نصاب۔ انگریزی کے نصاب میں برطانوی نظام تعلیم کے تحت ہندوستان کے جو تعلیمی ادارے تھے، ان کے تعلیمی اداروں میں جو نصاب پڑھایا گیا وہاں پر انگریزی کو سب سے زیادہ فوکس انہوں نے کیا اور انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا، کیونکہ برطانیہ کے قبضہ کرنے سے پہلے برِ صغیر میں جو نصابی جو ہے وہ تعلیم ہوتی تھی، ذریعہ تدریس ہوتی تھی، وہ عربی ہوا کرتی تھی۔ اور برِ صغیر میں جب برطانیہ نے قبضہ کیا تو انہوں نے جو ہے برِ صغیر میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ انگریزی کو دی اور برِ صغیر کے تعلیمی اداروں میں انگریزی کو رائج کیا۔ انگریزی کو تیسری جماعت سے لے کر BA تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر ادارے میں رائج کیا اور جو ہے سب سے زیادہ وقت انگریزی مضمون کو دیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ برِ صغیر کے اندر انگریز اپنے وفادار جو ہے پیدا کرے اور اس کے بعد سرکاری ملازمتیں اسی کو دی جاتی جو بندہ انگریزی لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اس کے بعد یہ سب سے بڑا جو ہے وہ انگریزوں کا برِ صغیر کے مسلمانوں پر ایک ظلم تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو نصاب جو ہے وہ قائم کیا وہ تھا تاریخ اور نصاب۔ اب انگریزوں نے کیا کیا کہ برِ صغیر کے اندر جو تاریخ تھی برِ صغیر کی اس کو جو ہے وہ انہوں نے مسخ کر دیا، جو حقیقت تھی اس کو مسخ کر کے انہوں نے جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کی۔ جو مسلمانوں نے برِ صغیر کے اندر غیور مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں ان کی تاریخ کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تعلیمی اداروں کے نصاب میں برِ صغیر کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی اچھی باتوں کو غلط قرار دیا جاتا اور ان کا انگریزوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انگریز جو نواز مسلمان تھے، جو مسلمان انگریزوں کے ساتھ تھے، ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے اور برِ صغیر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے جو ہے وہ انہوں نے طریقے جو ہے وہ اپنائے اور طلباء کو احساس کمتری کا جو ہے وہ ان کی ایک پلاننگ تھی کہ شکار کیا جائے تاکہ جو طلباء ہیں وہ برِ صغیر کا نہ سوچیں، وہ اپنے جو ہے وہ مستقبل کا نہ سوچیں بلکہ مستقبل میں بھی جو ہے وہ انگریزوں کا ساتھ دیں۔ اور اس طرح ایک برِ صغیر میں انگریزوں نے اپنے آپ کو ایک مہذب قوم کے طور پر پیش کیا اور مسلمانوں کو ایک دہشت گرد جو ہے وہ قوم کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد معاشیات اور نصاب۔ بیٹا اس میں جو ہے برِ صغیر میں انگریز نے معاشیات کا ایسا مضمون جو ہے وہ لاگو کیا جو کہ انگریزوں کے اپنے قانون جو ہے وہ جس میں بنائے ہوئے تھے۔ جو انگریزوں کے اپنے ممالک میں معاشیات کا سسٹم چل رہا تھا ویسا ہی انہوں نے سسٹم برِ صغیر میں لاگو کیا۔
اگر برِ صغیر میں تھوڑا بہت جو اسلامک سسٹم تھا، اکانومی سسٹم تھا، اس سارے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اور برِ صغیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو صرف جو ہے وہ نوکری کا جو ہے وہ لالچ دیا، ان کی ذہنی سوچ کو بدل دیا اور ان کی برین واشنگ کی کہ صرف انسان کا مقصد صرف نوکر بننا ہے، ملازمت کرنا ہے، اور انسان کو دولت کے چکر میں، دولت کے لالچ میں انہوں نے ایسا سسٹم لے کے آئے کہ انسان جو برِ صغیر کے تھے معاشی حیوان بن گئے، ہر وقت وہ مادی فائدے کا سوچتے بلکہ وہ لوگوں کا نہ سوچتے، بلکہ وہ پیٹ بھرنے میں رہتے، اور ابھی تک جو ہے اس کے اثرات ہم انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اثرات ہم پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے سیاسیات اور جو ہے اب برِ صغیر میں انگریزوں نے جو ہے سیاسیات کا مضمون جو ہے وہ رائج کیا، جو کہ اسلامی تصورات کے بالکل الٹ تھا، اور جمہوریت کے مغربی ناسور میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے اسلامی نظریے کی کوئی گنجائش نہ تھی، اور کا مسلمانوں کے نزدیک سراسر بے دین تصور کیا جاتا تھا، اور انگریز کیا ایک منصوبے کے آج بھی عوام دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں کئی ایسے سیاسی ٹولے ہیں، کئی ایسے سیاسی عوام ہیں جو بس اللہ تعالیٰ کو نہیں وہ دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں جی ہمارا سیاسی لیڈر ہے، بس وہ چاہے وہ لوٹ مار کر دے، وہ قتل و غارت کر لے، وہ سارا پیسہ چوری کر لے، ہم وہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کیا کہیں گے، ہمارا ہے۔ یہ کس نے ذہنی جو ہے وہ گندگی بھری، یہ انگریزوں نے گندگی بھر دی، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان میں اور انڈیا کے اندر لوگ تنزلی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد سائنس اور نصاب، برِ صغیر کے اندر انگریزوں نے سائنس کا ایسے مضامین لے کے آئے جو کہ اسلام کے قوانین کے بالکل متصادم تھے، اور سائنس کا ایسا مضمون لے کے آئے، پہلے مسلمان تجربات سے کوئی چیز کو ثابت کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو مضمون رائج کیا بس اس میں کسی نہ کسی چیز کو تلاش کیا جاتا تھا، بلکہ الٹا کائنات کی تخلیق اور انتظام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک و شبہ میں جو ہے وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا انہوں نے ایک مضمون سائنس کا لے کے آئے، حالانکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے مسلمان سائنسدان ابن سینا، ابو علی سینا جسے کہا جاتا ہے، ابن الہیثم، البیرونی، الخوارزمی، ٹھیک ہے جی، اور جابر بن حیان، اس طرح کے کئی جو ہے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ سائنس کے میدان میں خوب ترقی کی۔ انگریز بھی ان کو اپنا باپ مانتا ہے، لیکن انگریزوں نے برِ صغیر کے اندر ایسے سائنس کے مضامین لے کے آئے کہ انسان جو ہے اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ شک و شبہ کرنے لگا۔ اس کے بعد عربی، فارسی، اردو اور نصاب۔ برِ صغیر میں جب انگریز آیا تو انہوں نے عربی زبان کو ختم کر دیا، فارسی کو ختم کر دیا، اردو کو ختم کر دیا، اور ابتدائی جماعتوں میں ان کو محدود کر دیا۔ مسلمان جب برِ صغیر میں قابض تھے تو عربی جو ہے وہ مضمون سمجھی جاتی تھی، عربی اعلیٰ تعلیم جب ہوتی تو اس وقت پڑھائی جاتی تھی، لیکن انگریز نے آتے ہی عربی زبان کو، فارسی کو، اردو کو نصاب میں سے بالکل ختم کر دیا۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا کوسچن۔
کل کو انشاءاللہ نیکسٹ کوشچن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔